السلام علیکم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر موسم خشک جبکہ جنوبی حصے میں شدید گرم رہا۔ کراچی سمیت سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے علاقے گرمی کی لہر کے زیر اثر ہیں اور کئی مقامات پر درجہ حرارت 2 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال آج بھی سندھ، بلوچستان، جنوب مشرقی پنجاب کے علاقوں میں دیکھنے کو ملے گی۔ توقع ہے کہ کل سے کچھ شمالی ہوائیں شمالی سندھ تک پہنچیں گی، جس کے سبب درجہ حرارت میں گراوٹ دیکھی جائے گی۔ اگر بات کی جائے یہاں پر کراچی سمیت سندھ کے علاقوں میں درجہ حرارت میں واضح کمی کی تو توقع ہے کہ اس ہفتے کے دوران تو درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہیں گے، لیکن اگلے ہفتے کے آغاز پر انشاءاللہ درجہ حرارت 31 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک کراچی سمیت سندھ کے اکثر علاقوں میں، جس میں جنوبی علاقے شامل ہیں، یہاں پر ریکارڈ ہوں گے۔ بلوچستان، جنوب مشرقی پنجاب میں بھی گرمی کی شدت میں واضح کمی دیکھنے کو ملے گی۔ انتہائی شمالی شمال مغربی علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی بادل تشکیل پائے اور چند ایک مقامات پر بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی پھلکی برف باری ریکارڈ کی گئی۔ آج سے مغربی سلسلے کا باقاعدہ اثر دیکھنے کو ملے گا اور اگلے 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز سے شدید آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش، ژالہ باری اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر وسطی اور جنوبی علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خشک ہی بنا رہے گا۔ ہلکے پھلکے بادل پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں ضرور آسمان پر دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن ان بادلوں میں کسی بھی قسم کی بارش کا امکان نہیں ہے۔ تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالی جائے تو نیا مغربی نظام اس وقت افغانستان کے علاقوں تک پہنچ چکا ہے، جس کے اثرات آج سے ہی پاکستان کے مختلف شمالی شمال مغربی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک سرکولیشن پنجاب کے وسطی علاقوں پر موجود ہے، جس کے سبب سے ہوائیں زیادہ تر یہاں پر مشرق شمال مشرق کی ہیں، جس کے سبب مشرقی شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں سموگ کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں ہواؤں کی شدت میں کافی حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے۔ بات کی جائے سرکولیشن کی تو ایک سرکولیشن اس وقت شمال مشرقی بھارت کے علاقوں پر ایک سرکولیشن ابھی بھی بحیرہ عرب میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک ہائی پریشر جیسی صورتحال اس وقت یہاں پر شمال مغربی جو بحیرہ عرب کے علاقے ہیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے اثر سے جنوبی علاقوں میں کافی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اگلے آنے والے دنوں کے دوران سعودی عربیہ، کویت، ایران، عراق، جارڈن، سیریا کے علاقوں میں بادل بننے، بارش کے امکانات موجود ہیں۔ ان علاقوں میں موسلا دھار سے شدید بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ان تمام تر موسمی سسٹموں کے زیر اثر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان بھر کی کیا موسمی صورتحال رہے گی؟ سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چترال، دیر، بنیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، مانسہرہ، بٹگرام، اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ہری پور، سوابی، مردان، کوہاٹ، اس کے علاوہ لکی مروت کے علاقے شامل ہیں، کرم، اس کے علاوہ وزیرستان کے علاقے شامل ہیں، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، ہنگو، وزیرستان کے علاقے شامل ہیں، مہمد، خیبر، باجوڑ کے علاقوں کی بات کی جائے، یہاں پر مالا کنڈ کے علاقوں کی بات کی جائے، ان تمام علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں اور بعض مقامات پر جس میں شمالی خیبر پختونخوا کے علاقے شامل ہیں، وسطی خیبر پختونخوا کے علاقے، ان علاقوں میں موسلا دھار سے شدید بارش کا امکان بھی موجود ہے اور یہاں پر شدید ژالہ باری کا امکان بھی رہے گا۔ یہاں پر 30 سے 40 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اور بعض مقامات پر 70 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی کے امکانات بھی موجود ہوں گے۔ باقی ان جنوبی علاقوں میں کہیں ہلکی، کہیں معتدل تو کہیں تیز بارش اور یہاں پر بھی تیز سے شدید آندھی کے امکانات موجود ہیں۔ یہاں پر بھی 55 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی کے دوران ہوائیں چلنے کے امکانات موجود رہیں گے۔ یہاں پر آج دوپہر کے بعد سے 29 اکتوبر کی دوپہر کے بعد تک بادل بننے کے امکانات موجود رہیں گے اور یہاں پر بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ انتہائی بلند پہاڑوں پر اچھی برف باری بھی ریکارڈ کی جائے گی۔ یہاں پر گلگت بلتستان کشمیر کی بات کریں تو غزر،
اس کے علاوہ بات کی جائے دیا امیر، گلگت، استور، ہنزا، چلاس، ان تمام علاقوں میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے، تیز سے موسلا دھار بارش کا امکان موجود ہے اور پہاڑوں پر برف باری بھی ریکارڈ کی جائے گی۔ بات کی جائے نیلم، اس کے علاوہ بات کی جائے کپواڑہ، بارہمولہ، وادی اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر باندی پورہ کے علاقوں کی، اننت ناگ، سری نگر، اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم مظفر آباد، راولہ کوٹ، حویلی، باغ، ان تمام علاقوں میں بھی تیز سے موسلا دھار بارش، یالہ باری اور کشمیر کے بلند پہاڑوں پر برف باری کے امکانات بھی موجود رہیں گے۔ کچھ شوپیاں، بھمبر، جموں، اس کے علاوہ میرپور کے علاقے شامل ہیں، سانبا، کٹھوا، ان علاقوں میں بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو دیر رات سے کل کے دوران یہاں پر کہیں کہیں بارش کا نظارہ کر سکتے ہیں اور اکا دکا مقامات پر یالہ باری بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ بات کی جائے پنجاب کی تو پنجاب کے شمال مغربی علاقوں میں، جس میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، مرے، راولپنڈی، اٹک، ٹیکسلا، ہزرو، حسن ابدال، باراگو، کوہوٹا سمیت خطہ پٹھوار کے یہ جتنے علاقے ہیں، ان علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یعنی آج شام رات سے کل کے دورانیے میں تیز سے موسلا دھار بارش اور یالہ باری کا امکان موجود ہے۔ یہاں پر بھی 55 سے 70 اور کچھ علاقوں میں 70 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ یہاں پر بھی بعض مقامات پر 30 ملی میٹر سے زیادہ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ بات کریں یہاں پر میاں والی، تلہ گنگ، وادی سون، چکوال، چاولی، اچالی، جہلم، پنڈادن خان، کندوال، بھلوال، ملکوال، گجرات کے علاقے شامل ہیں، گوجرا، گجر خان، اس کے علاوہ سیالکوٹ، نارووال، شکرگڑھ، ظفروال، پسرور، مرید کے، منڈی بہاؤالدین، کھاریاں، وزیر آباد، حافظ آباد، گجرانوالہ، کاموں کی، شیخ پورہ، یہ علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر بھی بادل بننے کے امکانات دیر رات سے کل کے دوران موجود رہیں گے۔ اگر یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی طاقتور رہی تو یہاں پر بھی آندھی کے ساتھ بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ بات کریں باقی علاقوں کی، وسطی پنجاب پر سرکولیشن ہوگا تو خوشاب، نورپور تھل، سرگودا، چنیوٹ، فیصل آباد، قصور، لاہور، ننکانہ صاحب، اکاڑا، پاک پتن، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، بھکر، یہ علاقے شامل ہیں۔ اگر ان علاقوں میں کوئی اکا دکا مقامات پر ایکٹیویٹی ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا، کیونکہ ان علاقوں میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، لاہور سے لے کر بھکر تک کے یہ جتنے علاقے ہیں، ان علاقوں میں اکا دکا مقامات پر ایکٹیویٹی ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہے، لیکن وسیع پیمانے پر موسم خشک رہے گا۔ یہی صورتحال جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی رہے گی، کیونکہ یہاں پر فی الحال خشکہ ہوائیں زیادہ ہیں، اینٹی سائیکلون کا اثر ہے، اس لیے یہاں پر کوئی خاطر خواہ ایکٹیویٹی ہو اس کی توقع نہیں۔ اگر بات کریں کوہ سلیمان کی تو کوہ سلیمان پر ڈیولپمنٹ کے امکانات یہاں پر موجود رہیں گے۔ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی تو فورٹ منرو، سخی سرور، چوٹی بالا، تونسا، ووبا کے علاقوں میں، لیا کے کچھ علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں بادل ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ اگر ان میں شدت رہی تو اکا دکا مقامات پر بارش کا سبب بن جائیں گے، لیکن یہاں پر امکانات کافی کمزور ہی رہیں گے۔ باقی بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کے بھی وسیع پیمانے پر اس دوران موسم خشک اور گرم رہے گا۔ انتہائی شمالی شمال مشرقی علاقوں میں، جس میں موسیٰ خیل، شیرانی، بارکھان، یوب، زیارت کے علاقے شامل ہیں، قلعہ سیف اللہ، ان علاقوں میں بادل بننے کے امکانات دوپہر کے بعد سے شام رات تک موجود ہیں۔ اگر اکا دکا مقامات پر کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی تو بارش کا سبب بن سکتی ہے۔ باقی زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور گرم ہی بنا رہے گا۔ آج بھی درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ کیے جائیں گے۔ سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے بھی تمام علاقوں میں موسم خشک اور دن میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج بھی گرمی کی لہر کا اثر یہاں پر برقرار رہے گا۔ کل یہاں پر کچھ شمال کی ہوائیں شمالی سندھ میں چلیں گی، جن کا اثر جنوب تک دیکھنے کو ملے گا اور درجہ حرارت میں گراوٹ ہوگی۔ بات کی جائے جاتے جاتے ایم جی او ویو کی تو فی الحال ایم جی او ویو میری ٹائم کانٹیننٹ سے آگے ویسٹرن پیسیفک پر موجود ہے اور اس کے کرنٹس فیز 1 پر پڑ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی زیادہ فیز 8 اور فیز 1 پر آنے کے بعد بھی ہمارے لیے کوئی تگڑا مغربی سلسلہ اثر انداز ہو اس کے امکانات نہیں ہیں۔ زیادہ تر جو بارشیں ہوں گی وہ ہمیں عرب ممالک میں دیکھنے کو ملیں گی، جس میں سعودی عربیہ، عراق، ایران، یہ آپ کو پہلے ہی شروع میں آگاہ کیا ہے۔ ان علاقوں میں بارشیں ہوں گی اور پاکستان کے صرف کچھ شمالی علاقے ہی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ یہاں پر ہائی پریشر کا اثر بنا رہے گا، جس کے سبب یہاں پر عمان کے علاقے شامل ہیں، ایران کے یہ جنوب مشرقی علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ گجرات، راجستھان، پاکستان کے یہ جتنے علاقے شامل ہیں، یہاں پر آنے والے دنوں کے دوران بھی موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اگر یہاں پر کوئی بدلاؤ ہوا
تو وہ انشاءاللہ نومبر کے دوسرے عشرے میں جا کر ہوگا، جب درجہ حرارت میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن ابھی بھی نومبر کے ہاف حصے میں کوئی خاطر خواہ سلسلہ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں کو متاثر کرے، اس کا امکان نہیں ہے۔ اگلا سلسلہ 4 سے 6 نومبر کے دوران اثر انداز ہوگا، جس کے اثرات شمالی پاکستان تک ہی محدود رہیں گے۔ موسم سرما کا باقاعدہ آغاز دسمبر میں ہوگا اور دھند کی شدت معمول سے زیادہ رہے گی۔ سردی کی باقاعدہ لہریں دسمبر میں ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ البتہ ایک کمزور سردی کی لہر نومبر کے دوسرے عشرے کے دوران اثر انداز ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ لانگ رینج فورکاسٹ ہے، اس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال ملک گیر سلسلوں کے لیے انتظار کیا جائے۔